جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمیونیکیشن ماڈل. کمیونیکیشن ماڈل یعنی کہ ہم اس ماڈل کے تھرو جان چاہیں گے کہ ہم کوئی بھی تھاٹ ہمارے مائنڈ میں کیسے بنتا ہے اور ہم اس کو کیسے پرسیو کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا بیہیویئر اور ایکشن کس بات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیے کمیونیکیشن ماڈل میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہوتی ہے ہمارا ایکسٹرنل ایونٹ. ایکسٹرنل ایونٹ کوئی بھی کام جو کچھ بھی چل رہا ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, وہ ہمارے مائنڈ تک اس کی انفارمیشن کیسے پہنچتی ہے؟ ہمارے 5 سینسز آرگنس کے تھرو پہنچتی ہے. ہماری آنکھیں, ہمارے کان, ہمارا ناک, ہماری زبان اور ہماری جلد. There are 5 organs, 5 sensory organs which carry the information from outside and reaches to the internal mind. Like ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جیسے کہ پرندہ دیکھا, تو میرے سامنے سے پرندہ گزرا اور دیکھا کس سے؟ آنکھوں سے دیکھا, اور یہ انفارمیشن جناب میرے مائنڈ تک پہنچی. اب یہ عام سی مثال میں اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو میں نے میرے مائنڈ میں وہ انفارمیشن پہنچی. اب میرے مائنڈ کو کیسے پتا ہے کہ یہ پرندہ ہے؟ کیونکہ جب کبھی میں نے بچپن میں پہلی دفعہ کوئی پرندہ دیکھا ہوگا تو میرے بڑوں میں سے کسی نے, میرے والدین میں سے یا کسی نے بھی بتایا ہوگا کہ یہ برڈ ہے, اٹ از اے برڈ, یہ پرندہ ہے, یہ کوئل ہے, یا یہ چڑیا ہے, یا اس کو کبوتر کہتے ہیں. آپ نے دیکھا نا جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کا نام پوچھ رہا ہوتا ہے, ہر چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, تجسس ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب بچہ بچپن سے لے کر, یعنی کہ جب وہ اپنے ماں کے رحم میں ہوتا ہے تب سے لے کر 7 سال تک تقریباً وہ ہر چیز کو ہاتھوں سے پکڑے گا, چھونے کی کوشش کرے گا, اس کا ٹیکسچر چیک کرے گا, اس کی خوشبو ہوگی تو وہ اس کو چیک کرے گا, اس کا ٹیکسچر, اس کا کلر, اس کی شیپ, ان چیزوں کو آنکھوں سے دیکھے گا اور اس کو چھونے کی کوشش کرے گا. اور بہت ساری چیزیں تو وہ منہ میں بھی لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے جو ہے نا وہ انفارمیشن, یعنی کہ وہ ساری انفارمیشن اس کے مائنڈ میں جا رہی ہے. اب یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو کہا کہ بھئی میں نے ایک وہ دیکھا, پرندہ دیکھا, تو میں نے بچپن میں دیکھا ہوگا اور مجھے بتایا گیا ہوگا, تو میرے بچپن کی میموری میرے سب کانشیس میں, انکانشیس میں محفوظ ہے, اور وہ اس میموری کے وجہ سے مجھے پتا چل گیا کہ یہ جو چیز ہے یہ پرندہ ہے, یا یہ بال ہے, یا یہ کچھ بھی ہے. یعنی کہ ایکسٹرنل ایونٹ میں نے جو کچھ بھی دیکھا ہے اس کو ہمارا مائنڈ کیسے لے رہا ہے؟ وہ اس کے پاس میموری پڑی ہوئی ہے, پاسٹ کی کوئی بھی میموری پڑی ہوئی ہے, اور جو بھی انفارمیشن پڑی ہوئی اکارڈنگ ٹو دیٹ وہ ہمیں بتائے گا اور ہم اس کو سمجھیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ جناب کہ اس مائنڈ میں ایک فلٹر لگا ہوتا ہے نا, فلٹر ہوتا ہے, اور یہ فلٹر کس چیز کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے؟ یہ ہماری جو میموری بنی ہے, پاسٹ میموری ہے, اور پاسٹ میموری یا بلیوز یا ویلیوز یہ کس چیز پہ بنے ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے سوشل ریفرنسز کی وجہ سے بنے ہوتے ہیں. ہمارے ماحول نے ہمیں کیا سکھایا, ہمارے سوشل ریفرنسز نے ہمیں کیا سکھایا, ہم نے کس چیز کا کیا رسپانس دیکھا ہوتے ہوئے, وہ سب کچھ ہمارے میموری میں ڈپازٹ ہو گئے. یعنی کہ اگر آسان الفاظ میں اس کو اور میں مزید ایلیبریٹ کروں تو یہ کہوں گی کہ ہر انسان الگ الگ ماحول سے الگ الگ چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے, اور اس کے مائنڈ میں الگ الگ قسم کا اس کا مائنڈ بن چکا ہوتا ہے, یا اس کے اندر ایک فلٹر لگ چکا ہوتا ہے. اس فلٹر کا کیا کام ہے؟ اس فلٹر کے 3 کام ہوتے ہیں. یا تو وہ آنے والی انفارمیشن کو ڈیلیٹ کر دے گا, وہ ڈیلیٹ بھی اسی بیس پر کرے گا اگر وہ اس کو لگے گا کہ اس بندے کے لیے یہ پرٹیکولر انفارمیشن کسی کام کی نہیں ہے تو وہ ڈیلیٹ کر دے گا, یا ڈیلیٹ کرے گا یا جنرلائز کرے گا. یعنی کہ جنرلائز کا مطلب کہ اگر ایک چیز یا ایک کام ہوتا وہ اس نے پہلے بھی دیکھا ہے,
تو وہ دوبارہ اگر وہ کام ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے یا وہ ریپیٹ ہو رہی ہے چیز تو وہ اس کو جنرلائز کر دے گا کہ مطلب اسے پتہ ہے، اس کو وہ جنرلائز کر دے گا یا وہ جنرلائز والے ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے گا۔ اب تیسری جو چیز ہے وہ ہے ڈسٹارٹ۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ڈسٹارٹ کب کرتا ہے؟ یعنی کہ ڈسٹارٹ کا مطلب ہے اس کو اپنے معنی پہنا دینا، جو بھی اس نے انفارمیشن لی اس کو اپنے معنی، مثلاً کہ اگر اس کو خوشبو آئی ہے، ایک اسمیل آئی ہے، اس کو اس نے سونگھا تو اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوگی۔ اگر اس کو وہ پلیزنٹ لگ رہی ہوگی تو وہ کہے گا یہ خوشبو ہے، کس چیز کی ہے۔ اگر بالفرض کہیں ماضی میں اس نے وہ پرٹیکولر خوشبو سونگھی ہے اور اس کا کوئی ریفرنس پڑا ہوا ہے، اسے پتہ ہے کہ گلابوں کی خوشبو ہے یا چمیلی کی ہے یا یہ کسی پرٹیکولر کسی پرفیوم کی ہے یا یہ کسی باڈی اسپرے کی ہے، تو فوراً جو ہے وہ اس کو انفارمیشن مل جائے گی کہ ہاں یہ میں نے پہلے بھی یہ کبھی اس کو ایکسپیرینس کیا ہے، یہ خوشبو جانی پہچانی ہے، تو اس کو اگر اس نے نام بھی پڑھا ہوا ہوگا تو وہ بھی نام یاد آ جائے گا، تو وہ فوراً اس کو۔ لیکن اگر ایک چیز ہے اس کو اگر نہیں سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ خوشبو ہے، اور یا اگر کہیں سے بیڈ اسمیل آ رہی ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، تو مائنڈ جو ہے وہ اپنے اس کو معنی پہنا دے گا کہ جناب یہ مے بی کہ یہ اگر کہیں سے بدبو آ رہی ہے تو وہ کہیں گے مے بی یہ کہیں کوئی بلی مری ہوئی ہو یا کوئی جانور مرا ہوا ہو، اس کی بیڈ اسمیل آ رہی ہے یا کوئی پرٹیکولر اس طرح کی آ رہی ہے، وہ کوئی نہ کوئی اس کو معنی پہنا دے گا۔ وہ اکارڈنگ ٹو ہز اور ہر پرسیپشن، اس کا جو پرسیپشن جو بھی بنے گا اس کی پریویس جو میموری موجود ہے اس کے مائنڈ میں، اکارڈنگ ٹو دیٹ میموری وہ پورا پرسیپشن بنے گا۔ یہاں تک بات ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی سب کو؟ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ اب جو بھی پرسیپشن بنا ہے، آیا وہ صحیح بنا ہے، غلط بنا ہے، پازیٹیو بنا ہے، نیگیٹو بنا ہے، یہ اس بندے کے لحاظ سے، اس بندے کی طبیعت، اس بندے کی میموری، اس سب کچھ بھی بار بار میں یہی بات ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے ہر بندہ مختلف ماحول سے سیکھا ہوا ہوتا ہے، ہر بندے کا الگ قسم کا فلٹر ہوتا ہے۔ ایک ہی ایونٹ اگر کسی کے سامنے ہو تو کسی کا کوئی اس کے بارے میں ہوگا اظہار خیال، کسی کا کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی پازیٹیو بولے گا، کوئی نیگیٹو بولے گا، کوئی کچھ بولے گا ہی نہیں، وہ جنرلائز کرے گا، اس کو جنرلائز کر دے گا، اگنور کر دے گا۔ ٹھیک ہے؟ جیسے کہ کرنٹلی جو چل رہا ہے سینیریو کرونا کا، تو کرونا سے ریلیٹڈ لوگوں نے مثبت سوچ بھی اپنائی ہے، نیگیٹو سوچ اپنائی ہے، فیئر کریٹ کیا ہے، ڈر خوف کی فضا کریٹ کی ہے، خود بھی پریشان ہوئے ہیں، لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں اتنے مر گئے، اتنے ہو گئے، اتنے رجسٹر ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے اس کو آپ گھر پہ گزاریں اور گھروں میں رہیں، اللہ کی بات کریں، اللہ سے قریب ہو جائیں۔ عام روٹین میں اتنا ٹائم نہیں ملتا آپ کو، عام روٹین میں اتنا ٹائم نہیں مل پاتا آپ کو کہ آپ جو ہے نا یہ سب کچھ کر سکیں، تو اس لیے جو ہے نا آپ ابھی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، اپنے آپ کو سرینڈر کر لیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں، تو مطلب پازیٹیو باتیں کر رہا ہوگا اسی کرونا کے کرائسس میں۔ اچھا، وہ پرسیپشنس اپنے الگ الگ بنائے اور الگ الگ جو ہے اس کے بعد بیہیو کیا، پرسیپشن کے بعد بیہیو کیا، تو جیسے ہی پرسیپشن جو بنتا ہے نا تو دو قسم کی اسٹیٹ بنتی ہیں، دو قسم کی اسٹیٹ ہوتی ہے، ایک اسٹیٹ کا نام ہے ریسورسفل، ایک کا نام ہے ان ریسورسفل۔ ریسورسفل میں تمام پازیٹیو اسٹیٹ آئیں گی، جیسے کہ امید ہے، جیسے کہ اچھائی ہے، کوئی بھی پازیٹیو کام، خوش ہونا، انجوائے کرنا، ریلیکس رہنا، پیسفل ہونا، ٹھیک ہے نا، پیسفل رکھنا اور کسی کو دیکھ کے خوش ہونا، اس طرح کی ساری چیزیں ریسورسفل میں آتی ہیں۔ اور ان ریسورسفل اسٹیٹ میں وہ تمام نیگیٹو چیزیں آتی ہیں، جلن، حسد، مایوسی، گناہ کرنا اور اس ٹائپ کی ساری نیگیٹو جتنے بھی ایٹیٹیوڈ ہیں وہ ان ریسورسفل میں بنتے ہیں۔ تو اب ریسورسفل اور ان ریسورسفل اسٹیٹ بنے گی
وہ ڈیپینڈ آپ کا کر رہا ہے کہ آپ کا پرسیپشن کیا آیا ہے پرٹیکولر چیز کے مطابق، آپ نے کیا سوچا ہے۔ اب جو آپ کی اسٹیٹ بنے گی اور اکارڈنگ ٹو دیٹ آپ کا بیہیویئر ہوگا، اور جیسا بیہیویئر ہوگا ایسا ایکشن ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ ویسا ہی ایکٹ کر رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا میرے سمجھانے کا مقصد، کہ اگر جو ایکسٹرنلی جو بھی چل رہا تھا، ایکسٹرنلی ایونٹ کچھ بھی چل رہا ہو، آپ انٹرنلی کیا سوچتے ہیں، کیا پرسیو کرتے ہیں، یہ سب آپ کے کنٹرول میں ہے۔ آپ کہیں گی کیسے؟ وہ سب آپ کے کنٹرول میں اس طرح آ جاتا ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے آپ کے کنٹرول میں اس طرح آ جاتا ہے کہ باہر کی دنیا میں کچھ بھی ہو، اندر کی دنیا آپ کے کنٹرول میں ہے۔ آپ کیا پرسیو کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جیسے ہی پہلا خیال آتا ہے نا آپ کو، آپ اس کو تھوڑا اینالائز کریں کہ آپ نے جو بھی آپ کے پاس انفارمیشن لی ہے، اب اس کے بعد آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آ رہا ہے؟ پہلا خیال، فرسٹ تھاٹ، اس کو پکڑنا ہے۔ اگر وہ نیگیٹو ہے نا، تو وہ نیگیٹو تھاٹ ایک اور نیگیٹو تھاٹ کریٹ کرے گا، پھر نیگیٹو، پھر نیگیٹو، پھر نیگیٹو، اس طرح چین آف تھاٹ بنے گی نیگیٹو تھاٹس کی، اور وہ پھر بنا دے گا آپ کی ان ریسورسفل اسٹیٹ، کیونکہ وہ کنیکٹ ہوتے جائیں گے، اور کنیکٹ ہو کے وہ جو ہے وہ آپ کو ان ریسورسفل اسٹیٹ میں لے جائیں گے، اور جب آپ ان ریسورسفل اسٹیٹ میں ہوں گے تو آپ کا بیہیویئر ایکشن بھی ویسا ہی ہوگا۔ آپ مایوس ہو جائیں گے، آپ ناخوش ہوں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے، ڈسٹرب ہو جائیں گے، اینزائٹی میں چلے جائیں گے، بلڈ پریشر ہائی یا لو یا جو بھی ہے اس ٹائپ کی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے، اپنے تھاٹ کو وہیں پر ہی کنٹرول کرنا ہے، یا آپ اس کو دوسرے الفاظ میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی انٹرنلی ایک ٹاک چلتی رہتی ہے، ہر وقت ٹاک چلتی رہتی ہے، ہر وقت ٹاک چلتی رہتی ہے۔ آپ اس کو اینالائز کرنا شروع کر دیں، فوکس کریں اس کے اوپر، کنسنٹریٹ کریں اور چیک کریں آیا یہ تھاٹ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے۔ کسی بھی چیز کے متعلق آپ جب سوچتے ہیں یا خیال آتا ہے، آپ اس کو پازیٹیو لے رہے ہیں یا نیگیٹو لے رہے ہیں؟ اگر تو آپ نیگیٹو لے رہے ہیں تو اس کی بھی وجہ یہ ہوگی کہ آپ پاسٹ کہیں کسی ایونٹ میں مسلسل نیگیٹیوٹی کا شکار ہوئے ہوں گے، آپ نے کوئی کام کیا ہوگا، آپ کو رسپانس نیگیٹو ملا ہوگا، اس لیے آپ کی نیچر یا آپ کی میموری میں یہ چیزیں شامل ہو گئی ہیں۔ اب آپ نے اس کو نیگیٹیوٹی کو ریموو کیسے کرنا ہے؟ آپ نے ریموو اس طرح کرنا ہے کہ ہر وقت اپنی سیلف ٹاک کو چیک کرنا ہے۔ آپ کے انٹرنلی سیلف ٹاک کیا چل رہی ہے، اس کو اچھے سے آپ چیک کریں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے ہی کوئی نیگیٹو خیال آتا ہے، تھاٹ آتا ہے، اس کو ہم فوراً جھٹک دیں اپنے مائنڈ سے، اور اس کی جگہ دیں آپ پازیٹیو تھاٹ کو۔ یقین کریں صرف اتنا سا کام کر کے، یعنی اپنی سیلف ٹاک کو چیک کر کے، آپ جو ہے نا ہر آنے والی ان ریسورسفل اسٹیٹ کو کنٹرول کر لیں گے، اور آپ کی ریسورسفل اسٹیٹ کی جگہ ان ریسورسفل اسٹیٹ کی جگہ ریسورسفل اسٹیٹ بنے گی۔ آپ ان ریسورسفل اسٹیٹ کو یہیں پر کنٹرول کر لیں گے، اور جب آپ اسٹیٹ کو کنٹرول کریں گے، اور جب آپ اسٹیٹ کو کنٹرول کریں گے تو یو ول بیکم اے ماسٹر آف یور اسٹیٹ۔ آپ ماسٹر ہو جائیں گے اپنی اسٹیٹ کی، اور جب آپ ماسٹر ہو جائیں گے اسٹیٹ کے تو آپ اپنے بیہیویئر ایکشن کو کنٹرول کر لیں گے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے مائنڈ میں آپ وہ کرنا نہیں بھی چاہ رہے ہوتے، وہ آٹومیٹیکلی ہو جاتے ہیں۔ بہت سے الفاظ ہم بول کے اتنے یوزڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ الفاظ کسی کے سامنے ادا کرنے ہیں یا نہیں کرنے، یہ الفاظ کس کے سامنے بولنے کس کے سامنے نہیں بولنے، یہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، آپ نے کیا چیک کرنا ہے، تھوڑا سا روک کے سوچ کے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بعد میں جو پچھتانا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے زبان سے الفاظ وہی نکالنے ہیں جو کہ کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، ٹھیک ہے؟
تو یہ ہو گیا جناب کمیونیکیشن ماڈل. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹاپک اسٹارٹ کریں گے. آپ کے جتنے بھی کویشچنز آنسر ہیں آپ گروپ میں پوچھیے, ٹھیک ہے؟ میں انشاءاللہ تعالی آپ کے ہر کویشچن کا رپلائی کروں گی انشاءاللہ.